اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جی کل پچھلے لیکچر میں ہم لوگ 16 آیت تک پہنچے تھے، تو آج ہم آگے چلتے ہیں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مشرکوں کے لیے کیسے یہ جائز بات ہے، کیسے یہ ہو سکتا ہے، ہاؤ کوڈ دے ڈو اٹ، کیا کہ یامنوا مساجد اللہ، وہ اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کریں۔ ہاؤ کوڈ اٹ بی پاسبل، جبکہ وہ اللہ کو ایز اس کی اصلی حیثیت کے اندر مانتے نہیں ہیں، تو ہاؤ کوڈ دے یامنوا، ان کو آباد کریں، یعنی ان میں آئیں جائیں اور ان میں اپنی عبادت کریں۔ ہاؤ کوڈ اٹ بی پاسبل، جبکہ انہوں نے شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں کہ بھئی ہم تو کافر ہیں، اللہ کی باتوں کو تو نہیں مانتے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نہ قرآن حکیم کو مانتے ہیں، نہ اللہ کو ایز ہی از مانتے ہیں۔ تو اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال اکارت چلے گئے، گر گئے، ضائع ہو گئے، حبطت وفی النار ہم خالدون، وہ ہمیشہ کے لیے پھر وہ آگ میں ہی رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی یقین کر لو کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایز اٹ از وحدانیت کے ساتھ جو اس پہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں۔ کون سا دن؟ آخرت کا، اس دنیا کا آخری دن اور نیکسٹ دنیا کا کی ہماری زندگی شروع، وہ والا۔ ٹھیک ہے، آخری دن پر، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور صلاۃ کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں۔ ولم یخشا الا اللہ، اور نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے کسی سے بھی۔ ٹھیک ہے، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مہتدین میں شامل ہو جائیں۔ اب دیکھیں، فعسیٰ کا لفظ بولا اللہ نے، یہ نہیں کہتے کہ پکی بات ہے۔ دیکھ رہی ہوں آپ کی شکلیں کہ یعنی کہ یہ تو بڑا اللہ کے رستے پہ قدم رکھنا جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ ہاں، انہیں پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے ادھر کوئی۔ دس لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز میرے بچوں، یہ لائف میری بہنوں آپ کو تو زیادہ ہی ایکسپیرینس کر چکی ہوں گی آپ کہ دس لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، بٹ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اصولوں کے مطابق جو بندہ چلتا ہے اسے آسانیاں ملتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے راستے پہ چلے گا میں اس کی زندگی آسان کر دوں گا، اور جو نہیں مانے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، مشکل بنا دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے نا، کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ جائیں، اگر آپ کے اس کے اصول قانون مانتے رہیں گے تو آپ گرو کرتے رہیں گے اور آپ اپنی یعنی کہ منزل پہ پہنچیں گے، اور اگر آپ اس کے اصولوں کو توڑتے جائیں گے تو وہ آپ کو نکال دیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، دنیاوی طور پہ ایسا ہی ہے۔ تو دس لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، یہ فل آف ٹرائلز، ٹیمپٹیشنز، یہ سارا کچھ اس میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے سمیت ہم نے پھر جب اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے لگ جاتے ہیں نا، تو آپ یقین کریں اتنی آسانی میں بندہ ہو جاتا ہے، اتنی آسانی میں بندہ ہو جاتا ہے۔ پہلے لگتا ہے کہ شاید یہ مشکل ہو، لیکن جب آپ سوچ سمجھ کے علی وجہ بصیرہ، ایسے نہیں اندھا دھند نہیں، سوچ سمجھ کے کہ اس راستے پہ جانے کے لیے کتنے اور بھی ازمز ہیں نا، کتنے اور بھی پاتھس ہیں، تو کون سا ہے جو سب سے آسان ہے؟ اس کو اچھی طرح سے جب سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو بالکل نظر آتا ہے کہ اس سے آسان کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ جو دیکھیں، جس نے پیدا کیا ہے اس نے جو راستہ بتایا ہے that will be the easiest, that will be the، ایسا ہے نا کہ جس نے جو چیز بنائی ہے اس نے جو اس کو آپریٹ کرنے کا طریقہ بتایا اور that will be the best, that is the best۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو یہ سب کچھ کرتے ہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو پھر یہ ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں۔ اب یہ ہو سکتا کیوں ہے؟
اس لیے کہ جو رہے گا قائم اس کے اوپر، جو یہ سمجھ لے گا کہ دس از ناٹ اے بیڈ آف روزز، یہ ٹرائلز کی اور اس کی دنیا ہے، فی کبد، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ یہ لائف جو ہے میں نے تمہارے لیے جو بنائی ہے یہ کافی ہارڈ ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے جو نکل کے جائے گا پھر وہ اجال تم شکایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو اچھا اب وہ عرب جو تھے، جو مشرک تھے، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، ان کی بڑی خدمت کرتے تھے، اور جناب وہاں پہ سارا وقت طواف اور سارا وقت یہ سب کچھ اپنی طرف سے جو کچھ بھی کرتے رہتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور اس مسجد کو، مسجد حرام کو آباد رکھنا تم نے ان کی طرح کیا سمجھ لی ہے کہ یہ بھی تو یہ کچھ کرتے ہیں، تو تم نے ایسا سمجھ لیا کمن آمن باللہ کہ اس کی طرح کا سمجھ لیے جو اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے، یوم آخرت پر بھی ایمان لاتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں حاجیوں کو پانی پرووائڈ کرنا اتنی کوئی آسان بات تو نہیں تھی، اتنے حاجی ہوتے تھے، سب کو کھانا کھلانا، سب کے لیے رہائش کا انتظام، اس وقت تو وہ یہ نہیں تھا ہوٹلوں شوٹلوں والا سین، اس وقت تو جو جاتا تھا وہ اللہ کے گھر گیا ہوتا تھا، تو وہ جہاں مرضی سوتا تھا، جہاں مرضی اٹھتا تھا، جو مرضی کرتا تھا، پہلے زمانے کی بات کر رہی ہوں، زمانے کی۔ اب تو مخلوق ہی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے، اور وہ مطلب کہ پھر ان کی اس طرح سے ارینجمنٹس کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ کرتے تھے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ سارا کچھ کرنا جو ہے وہ اس کی طرح کا ہو جاتا ہے بندہ کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہتا ہو، ٹھیک ہے۔ لا یستوون عند اللہ، وہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کی جو نا انصافی کی روش پہ قائم ہیں۔ سب سے پہلی نا انصافی، ان الشرک لظلم عظیم، میں بار بار سورہ لقمان کی یہ آیت بولتی ہوں، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑی نا انصافی اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کر دینا ہے، کسی اور چیز کو بھی اللہ کے درجے پہ لے آنا ہے۔ یہ پتہ ہے کتنی مشکل بات ہے، یہ اتنی ہی مشکل بات ہے، اتنی ہی مشکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ شرک کی مثال جو ہے نا وہ مطلب اتنی مشکل ہے سمجھنا اس کو کہ جیسے اندھیری رات میں ایک کالا پتھر ہو اور اس کالے پتھر پہ ایک چیونٹی چل رہی ہو، آپ اس کو پن پوائنٹ کر لیں گے؟ بہت مشکل ہے نا۔ یہ مثال دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرک کی مثال جو ہے وہ ایسے ہے، اتنی چھوٹی سی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کے دل میں آ جاتی ہے اور پھر وہ اپنا پھیلانا ٹینٹیکلز شروع کر دیتی ہے۔ شرک یہ اتنی بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بہت زیادہ ہی محتاط ہونا چاہیے، بہت ہی زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ میں تو، مجھے اللہ معاف کرے، میں کبھی اس طرح کی کئی بار نعتیں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا تو میں نہیں بولتی ان کو، منہ سے بھی نہیں بولتی، دل سے تو دور کی بات ہے نا، منہ سے بھی نہیں بولتی کہ کہیں یہ شرک کے کسی اس میں نہ آ جائے درجے میں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اتنے ہی محتاط ہوں شرک کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو وہ برابر تو نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پھر ظالموں کی جو نا انصافی کی روش پہ، شرک کی نا انصافی کی روش پہ قائم ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان بھی لائے اور جنہوں نے پھر ہجرت کی، چھوڑ کے چلے گئے اپنے گھر بار، کاروبار، رشتہ داریاں، انہوں نے سب چیزوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ترجیح دی، ٹھیک ہے نا، ترجیح دی۔ اللہ میری توبہ، بھائی پریفرنس دی بچو، پریفرنس دے پریفرڈ، انہوں نے اپنی اللہ کی محبت کو پریفرنس دی، اپنے مال بھی چھوڑ دیے، اپنی جائیدادیں بھی چھوڑ دی، اپنے رشتہ دار بھی چھوڑ دیے، اور چپ کر کے وہاں سے چلے گئے مدینہ کی طرف۔ وہ ہاجر جنہوں نے ہجرت کی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ یہ جہاد ہے نا، یہ کوشش ہے، محنت ہے، ٹھیک ہے۔ جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بڑا ہے، ٹھیک ہے۔
वउलाइका हुमुल फाइजून, और वही हैं जो कामयाब होने वाले हैं। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु व रिज़वानिन व जन्नातिन लहुम फ़ीहा नईमुन मुक़ीम। उनको उनका रब जो है वो उनको अपनी रहमत, अपनी तरफ से रहमत की खुशखबरी दे रहा है और अपनी रजामंदी की, अपनी खुशनुदी की खुशखबरी दे रहा है, और ऐसे बागात की खुशखबरी दे रहा है जिसमें नेमतें ही नेमतें होंगी और वो उसमें हमेशा रहेंगे, मुकीम, वो उसमें रहेंगे। खालिदीना फीहा अबदा, वो उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। इन्नल्लाहा इंदहु अज्रुन अज़ीम, यकीन कर ले कि अल्लाह ताला के पास अज्र अजीम है। अल्लाह ताला के पास अज्र अजीम है। ये जो दुनियावी हमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे मुनाफे मिलते हैं ना, ये वो समनन कलीलन के अंदर आते हैं। ये छोटी छोटी कीमतें होती हैं, ये हमारी जो दुनियावी फायदे हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, बार बार मुझे यही बात आती है समझ में कि बच्चों इसको बहुत दफ़ा पढ़ोगे तो इसको एब्जॉर्ब अपने अंदर करोगे तो फिर ये आपको फ़ायदा देगी। सूरह तौबा। अच्छा जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ़्र अलल ईमान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि ऐ ईमान के दावेदारों, अपने उन बापों को और उन भाइयों को दिली दोस्त ना बनाना अगर उन्होंने ईमान के ऊपर कुफर से ज्यादा मोहब्बत की है ना, तो फिर चाहे वो तुम्हारे बाप हो चाहे तुम्हारे भाई हो, तुमने उनको अपने औलिया नहीं बनाना। औलिया का तो अब आपको बहुत अच्छा मतलब आ गया होगा। वली जो डिपेंडेबल फ्रेंड होता है, जो सीक्रेट शेयर करने, जिसके साथ आप सीक्रेट शेयर कर सकते हैं, वो ना बनाना। देखें इसमें कितनी बड़ी, यानी एक ही आयत इसमें कितनी बड़ी बात है कि जो माल को ज्यादा रख रहे हैं अल्लाह ताला की निस्बत, जिनको माल ज्यादा अजीज है, कल को क्या होगा? आप उनके साथ कोई अपना सीक्रेट शेयर कर लेंगे, उधर मदीना का यानी अपनी स्टेट का कोई सीक्रेट उनके साथ शेयर कर लेंगे, तो उन्हें जिस वक्त माल मिलेगा वो सीक्रेट ओपन कर देंगे, लीक कर देंगे किसी के सामने। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि तुमने उन्हें इस तरह का अपना दोस्त नहीं बनाना जिसके साथ तुम सीक्रेट शेयर कर सकते हो। ठीक है, उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक दफ़ा एक अपना कुर्ता जो होता है, जुब्बा जिसे कहते हैं, वो तोहफे में दिया था उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो वो उन्होंने कहा जी आपने खुद तो पहना नहीं और मुझे दे दिया, क्योंकि वो रेशम का बना हुआ था ना, तो रेशम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। तो उन्होंने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तोहफतन भेज दिया। अब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी चुप रहने वाले थे नहीं थे। उन्होंने कहा सर जी तुसी आप तो पाया नहीं, मैनू क्यों दे देता है? फिर उन्होंने अपने काफिर भाई को जो मक्का में रहता था उसको उसे तोहफतन भेज दिया कि वो तू पहन सकता है। ठीक है, तो इस तरह की बात है। जो यानी इस तरह होगा वो जाहिर सी बात है कि आपका सीक्रेट लीक कर देगा। जब भी जहां उसे माल नजर आएगा सीक्रेट वो लीक कर देगा आपके। इसलिए आपने उनको नहीं बनाना। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। तो अगर फिर तुम उनके साथ ऐसी वाली विलायत वाली दोस्ती रखोगे ना, सीक्रेट शेयर करने वाली दोस्ती, तो फिर तुम भी उन्हीं की तरह के अनजस्ट हो जाओगे। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन निक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। ये इसलिए मैंने इतना लंबा पढ़ा है कि क्योंकि ये ऐसे ही पढ़ेंगे तो फिर हमें समझ आएगी। इसमें तकरीबन 8 चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको गिनवाई हैं। उनसे ये कह दो कि अगर तुम्हारे आबा व अजदाद, बाप या दादा नाना, आबा व अजदाद, अगर तुम्हारे आबा व अजदाद या तुम्हारे बेटे पोते नवासे अबना, उसमें सभी लड़ियां आ जाती है, बेटे बेटियां उसके आगे सारी लड़ी, व इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई बहन, व अज़वाजुकुम और तुम्हारे स्पाउसेस, व अशीरतुकुम और तुम्हारे खानदान, व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा और वो माल जिनको के तुमने बड़ा जमा के जिनको तुमने बहुत अच्छी इकट्ठा किया हुआ था, व तिजारतुन और वो तिजारत तखशौना कसादहा जिसकी कसाद बाजारी यानी कि उसकी डिक्रीज होने से या उसके बंद हो जाने से तुम डरते हो उस तिजारत, व मसाकिन तर्ज़ौनहा और घर
کوٹھیاں، باغات، یہ وہ جو آپ نے اپنے ریزیڈنسز بڑے خوبصورت خوبصورت بنائے ہوئے ہیں جو تمہیں بڑے پسند ہیں، یہ ساری 8 چیزیں اگر احبا الیکم من اللہ و رسولہ، اگر وہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے نا، احبا زیادہ پسند ہے نا، اگر وہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر تم صبر کرو، یہ اگر تمہیں چیزیں پسند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہے، پھر تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی حکم نازل کر دے، یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا، حکم پھر وہ کون سا نازل کرے گا، کوئی مشکل والا ہی ہوگا نا، جس میں اللہ نہ کرے ہمارے لیے کبھی بھی ایسا مشکل۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور یقین کر لو کہ یہ سب جو یہ کریں گے وہ حد سے نکلنے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کسی حد سے نکلنے والے کو، مورل اوفینڈر کو ہدایت نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے میں بڑا اچھا ہے علامہ اقبال کا شعر، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، توبہ توبہ توبہ۔ بچوں دیکھو، یہ مال دولت دنیا، یہ تو کوئی اتنی اوکھی نہیں ہے اردو، ہے نا، اچھا آگے تھوڑا سا یہ ہے، یہ رشتہ و پیوند، یہ رشتہ داری جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتہ داری تمہیں بتائی ہے کہ تمہاری رشتہ داری جو ہے، جو آبا و اجداد ہیں یا تمہارے بیٹے ہیں یا تمہاری بیویاں ہیں یا تمہارے خاندان ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیوند، یہ جو گھر ہیں، مکان ہیں، جائیدادیں ہیں، تجارتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے سارا، یہ سارا رشتہ و پیوند یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، یہ وہم اور گمان کے بت ہیں گھڑے ہوئے تمہارے، یہ ہیں کچھ نہیں، ان میں کوئی ان کے اندر وہ گہرائی اور ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بتان وہم و گمان ہیں، لا الہ الا اللہ، اصل جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ میرے بچوں، یہ شعر تو بے شک لکھ لو، مشکل میں ہو یا آسانی میں، یہ تم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس آیت کی ایک طرح سے تشریح علامہ اقبال نے کی ہوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر اگر تمہیں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پسند ہوں گی نا، یہ 8 چیزیں گنوا کے دے دی ہیں، نام لے کے بتا دی ہیں، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کائنڈلی 2-3 بار اس آیت کو پڑھیں کہ یہ کون کون سی چیزیں اللہ نے، باپ، آبا و اجداد، نانا دادا، اور یہ وہ سارے، یہ جو ہم فیملی ٹریز پہ بڑا وہ کر رہے ہوتے ہیں فخر، یہ ساری باتیں، پھر ان کے جو بچے ہیں، ان کے اخوان ہیں، بھائی بند ہیں، اسپاؤزز ہیں، خاندان ہیں، پھر مال جو ہیں جو ان کو بڑا اکٹھا کر سینچ کے رکھتے ہو، اور وہ جو تجارت جس کے کمی سے تم ڈرتے رہتے ہو کہ اگر میں نے اس کی طرف توجہ نہ دی تو یہ میری تجارت خراب ہو جائے گی، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں، اور جو گھر بڑے خوبصورت بناتے ہو، حویلیاں بناتے ہو، ان میں جناب یہ لگاؤ وہ لگاؤ، لان بڑا اچھا بناؤ، وہاں سے انٹیریئر ڈیکوریٹر بلا کے اس سے گھر کی اندرونی سجاوٹ کرواؤ، یہ ساری باتیں، لانس کے لیے وہ جی راکریز بنوانے کے لیے وہاں سے لاؤ، تو یہ ساری بڑے شوق سے آپ لوگ بناتے، کوئی بری بات نہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ان ساری چیزوں کے درمیان ٹائی پڑ جائے تو پھر آپ نے سلیکٹ کس کو کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ کیا کیا تھا مہاجروں نے، کیا کیا تھا، جو مومن ہو جاتا تھا اس کو مارتے تھے، اس کو مطلب اس کی تجارت کو بھی خراب کرتے، سب کچھ کرتے تھے، تو وہ کیا کرا، انہوں نے چھوڑ چھاڑ کے سارا کچھ چلے گئے، تو اللہ کہتا ہے مجھے ان کی بڑی قدر ہے، مجھے ان کی بڑی قدر ہے، ان کے لیے میں نے پیچھے دیکھا آپ نے 21 جو ہے اور 22 جو ہے آئے، اس میں کیا ہے، اور اس سے پیچھے بھی بلکہ 20 بھی، کہ جی میں ان کو اعظم درجہ عند اللہ، ان کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا درجہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، ہاں اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد کروا رہا ہے مسلمانوں کو کہ دیکھو
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری بڑی جگہوں پہ مدد کی ہے، واتنا کثیرہ، بڑی جگہوں پہ تمہاری مدد کی ہے، اور یوم حنین، اور حنین کے ٹائم پہ بھی بڑی مدد کی ہے تمہاری۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، جب تمہیں نا تھوڑا سا غرور چڑھ گیا تھا اپنی کثرت پہ تم تھوڑا سا غرور کرنے لگ گئے تھے۔ اعجبکم یعنی تمہیں اس نے تھوڑا سا اس میں ڈال دیا تھا، بندے کے پاس ذرا پہلے تو دیکھیں نا، جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، اپنا احزاب ہوا، تو اتنا ساز و سامان نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ حنین جو ہے نا، یہ مکہ کی فتح کے بعد ہوا تھا، اصل میں فتح مکہ کے بعد یہ غزوہ حنین ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت تو جو آپ نے پڑھی ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ جب یہ مکہ فتح ہو گیا تھا تو لوگوں نے سمجھ لیا، مطلب سارے عرب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی یہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے۔ اب وہ اصل میں اس کے والی وارث اس گھر کے وہ ہیں، انہیں اس کو آباد کرنا ہے اور انہوں نے اس میں اپنا نظام نافذ کرنا ہے۔ تو یہ سارے عرب کو سمجھ آ گئی تھی۔ پہلے تو ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے نا، بھی قریش کا بڑا ہولڈ تھا، اس سے ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے سارے، سب یہی کہتے تھے کہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ جب دیکھیں گے کہ بھئی یہ تو مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح مینس کہ پورے عرب کی جو کنٹرول ہے وہ اس کے پاس ہے، جس کے ہاتھ میں، جس کے پاس اللہ کے گھر کا انتظام ہے۔ تو جب مسلمانوں کو مل گیا، ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر انہوں نے اس میں بے شمار لوگ مسلمان ہوئے اور بڑے جوشیلے بھی ہو گئے کہ جی اب یہ کوئی لڑائی ہوئی تو ہم تو ضرور اس میں شامل ہوں گے، لیکن ابھی وہ اتنے مضبوط نہیں تھے۔ بات ساری یہ ہے کہ ابھی انہوں نے وہ سختیاں، وہ مشکلات، وہ آزمائشیں ابھی ایکسپیرئنس نہیں کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت ہو تو بہت سارے گئے، 12,000 کے قریب اس طرح کر کے ہے کوئی فگر ہسٹری کے اندر کہ حنین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج تھی وہ 12,000 تھی، اتنی زیادہ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو ان کو ذرا اپنی کثرت کے اوپر تھوڑا سا وہ غرور کرنے لگے کہ وہ عجیب، اب تو ہمارے سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ لیکن بہت بڑا ان کا غزوہ حنین اگر آپ پڑھیں گے کسی اس میں ہسٹری میں، تو اس میں شروع میں تو وہ کیونکہ وہ نئے نئے تھے سارے، اور جن کے ساتھ ان کی حوازن اور ثقیف کے قبیلوں کے ساتھ ان کی ہوئی تھی یہ غزوہ حنین، تو وہ جو تھے وہ بڑے زبردست تیر انداز تھے، ان کا نشانہ چوکتا نہیں تھا کبھی۔ تو یہ جو جوش میں آگے آگے جا رہے تھے نا نئے نئے مسلمان اور ذرا غرور میں بھی تھے، ان کو جب انہوں نے حوازن اور ثقیف کے قبیلوں نے اپنے تیروں کی اس میں زد میں لے آئے نا، تو یہ تو دھڑا دھڑ گرنے لگے، اور باقی کے جو تھے وہ پیچھے مڑ کے بھاگ گئے، یعنی ریٹریٹ کر گئے۔ مکہ سے جو مسلمان ہو کے آیا تھا وہ تو ریٹریٹ کرنے کا سوچ نہیں سکتا، یا انصار جو تھے شروع والے، یہ اب فتح مکہ کے بعد کی بات ہے غزوہ حنین۔ تو اس وقت تھوڑا سا یہ دماغ میں بھر جاتا ہے بندے کے، تھوڑا سا خمار چڑھ جاتا ہے فتح کا۔ تو مکہ فتح از ناٹ اے اسمال تھنگ، تو اس لیے ان کو تھوڑا سا خمار چڑھا، اور تھے بھی وہ نئے نئے ابھی مسلمان ہوئے بہت سارے قبیلے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جناب پیچھے واپس بھاگنے لگے، بہت نقصان ہوا، مسلمانوں کا نقصان بہت سارا ہوا۔ لیکن پھر اللہ نے کیا کہا، یوم حنین، اور اللہ نے تمہاری حنین کے دن بھی پھر مدد کی تھی، جب تمہیں اپنی کثرت پہ تو بڑا غرور آ گیا تھا۔ فلم تغن عنکم شیئا، کوئی چیز نے، کسی چیز نے تمہیں کوئی تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا اس وقت، تمہاری کثرت نے، تمہارے یہ ہتھیار اور یہ اور وہ بہت کچھ تھا ان کے پاس، تو اس کسی چیز نے تمہیں سفائش نہیں کیا اس طرح سے۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین باوجود اپنی فراخی کے تم پہ تنگ ہو گئی۔ بڑا ہی زبردست یہ محاورہ ہے، یہ اس ٹائم کے لیے ہے کہ جب بندے کو چاروں طرف کچھ نظر نہ آ رہا ہو سوائے اپنی تباہی کے،
تو جب زمین باوجود اپنی فراخی کے تمہارے پہ تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی سکینت، سکون کے اندر سے اپنا سکون جو تھا وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان مومنین کے اوپر نازل کیا۔ پھر کیا ہوا تھا، مطلب اس میں یہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، یعنی کہ ایک طرح سے اپنے وائٹ ان کا مول تھا، اس کے اوپر وہ کیا ہوتا ہے، کچر، میول کرے کہتے ہیں اس کو، ہاں میول، تو وہ جو اس کے اوپر اکیلے آگے چل رہے تھے، جب تیروں کا وہ سامنا ہوا تو اتر گئے اس کے اوپر سے، اور پھر بھی آگے چلتے جا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے میں مطلب میں اپنے اس کو کہ میں ایسا ہوں اور میں کسی سے مار نہیں کھانے والا اور یہ وہ نا۔ تو پھر سارے مسلمان بھی جو پلٹ کے گئے تھے ان کے اوپر بھی اللہ کہہ رہے ہیں نا، میں نے مومنوں کے اوپر بھی سکینت نازل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب ان کو سکون تھوڑا سا ملا اور تھوڑی سی اونگ بھی انہیں آئی تو پھر وہ سارے آگے واپس آ گئے۔ واپس آ کے پھر جب انہوں نے کیونکہ وہ ان کے پیچھے آ رہے تھے، دیکھیں یہ مسلمان تھے اور یہ کافر تھے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک گروپ کافروں کا تھا اور یہ مسلمانوں کا تھا۔ یہ جب شروع میں ایک آگے بڑھے اور انہوں نے تیر مارے، یہ پیچھے بھاگنے لگے، یہ آگے ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ جب یہ یہاں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکونت نازل کر دی، سکینت نازل کر دی، ان میں طاقت دوبارہ آ گئی، اور انہوں نے اب پیچھے آتے وہ کو ایسے گھیر کے مارا اور بہت نقصان کیا ان کا، اور پھر بہت مال غنیمت بھی انہیں حاصل ہوا تھا حنین کے۔ اس میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ اس کے بغیر میرا نہیں خیال تھا کہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ تو پھر اور کیا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر نازل کیے۔ دیکھیں یہ جو دل کا اطمینان ہوتا ہے نا، یہ ایک پوری ایکوپڈ آرمی کی طرح کا آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ جب آپ مشکل میں ہو نا تو یہ جو دل کا سکون ہوتا ہے نا، اطمینان ہوتا ہے، یہ آپ کو ایک ایسی، اگر آپ وار میں تو یہ ایک ایسی آرمی کا کام دیتا ہے کہ جو ایکوپڈ ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنزَلَ جُنُودًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لشکر نازل کیے جو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان انکار کی روش پہ قائم رہنے والوں کے اوپر عذاب بھیجا، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کیونکہ کافروں کی یہی جزا ہے، یہی ان کی سزا ہے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ واپس پلٹ کے آ گیا اور ان کی توبہ قبول کر لی اس کے بعد جس کو اس نے چاہا کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں، وہ توبہ تو نصوح ہوگی تو وہ قبول کر لے گا۔ واللہ غفور رحیم، وہ تو ہے ہی غفور، وہ تو ہے ہی مغفرت کی چادر پھیلانے والا، بندوں کے عیبوں کو ڈھانکنے والا، بندوں کی غلطیوں کو کور کر دینے والا، ٹھیک ہے، اور رحیم، رحم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، یہ اب جو آیت ہے وہ اللہ سبحانہ ساری ان کی وہ بتا کے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ رکھنے والو، انما المشرکون نجس، یہ مشرک جو ہے نا یہ ناپاک ہیں، ٹھیک ہے۔ کپڑے ابو جہل جیسے خوبصورت کون پہنتا ہوگا، یا اور جو بڑے بڑے تھے وہ تو بڑے بڑے اچھے کپڑے پہنتے ہوں گے، وہ کوئی ایسے تو ناپاک کا نہیں۔ ان کے دماغ جو تھے نا وہ they were not purified، ان کے دل جو تھے، سینٹرز جو تھے they were not purified۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ they are not purified people فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد اب یہ نیکسٹ حکم دے دیا۔ پہلے کیا تھا کہ وہ 4 مہینے گزر جائے تو پھر وہ جو ہے مشرکین جو ہیں وہ اس کا طواف نہیں کر سکیں گے، وہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے مسجد حرام میں۔ اب کیا کہہ دیے کہ کوئی بھی جو بھی مشرک ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا ہوگا، جو مشرک ہوگا، وہ اس سال کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اس مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں۔ اس لیے اب آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مکہ پہ وہ لگا ہوا ہے بورڈ کے اس کے آگے نہیں جا سکتے، جو کوئی نان مسلم جو ہیں وہ ان کی انٹری یہاں سے نہیں ہو سکتی اب آگے، ایسے آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور اس بات پہ بڑا جناب اعتراض کرتے ہیں بھی کیوں،
کیوں نہیں ہم ان کو جانے دیتے؟ تو ایک بڑا اچھا جواب کسی نے دیا تھا، آئی ڈونٹ ریمبر، بٹ مجھے بڑا اچھا لگا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو کینٹونمنٹس ہوتے ہیں نا ان میں انٹری بند ہوتی ہے عام پبلک کی، اور ایک ویزا ہوتا ہے، ہر ملک کا ایک ویزا ہوتا ہے. اس ویزے پہ جو کچھ لکھا ہوتا ہے آپ اسے فالو کرتے ہیں کہ نہیں؟ ان دو شہروں کے اندر داخل ہونے کا ویزا یہ ہے، سب سے بڑا ویزا، کہ آپ اس اللہ کو ایک مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وٹنس، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے جی، یہ ہے اس کا ویزا ان دونوں شہروں میں انٹر ہونے کا. تو اس میں کیا بات ہے؟ آپ اپنے ملکوں میں انٹر ہونے کے لیے ویزے بناتے ہیں، ان کی شرائط بناتے ہیں نا، کسی سے پوچھتے تو نہیں، کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا. تو وائی شوڈ یو اس کے اوپر آرگو کیوں کر رہے ہو؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کینٹونمنٹس ہیں، ان کے اندر انٹر ہونے کا ویزا اسی کو ملے گا جو اس کو مانتا ہوگا. بٹ مجھے بڑا اچھا لگا تھا یہ جواب، تو آپ کو بھی بتا رہی ہوں. اچھا جی، ہاں اس میں وہ داخل نہ ہوں. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. بندہ جو ہے نا پھر بندہ ہی ہے بیچارہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا کہ اب اگر اس کو میں لمیٹڈ کر دوں گا تو انہیں خوف کیا ہوگا؟ انہیں خوف یہ ہوگا کہ بزنس کم ہو جائے گا، ڈکریز ہو جائے گا بزنس. ساری دنیا آئے، جو مرضی آئے تو بزنس انکریز کرے گا، اور جب اس کو میں روکوں گا تو یہ ڈکریز ہو جائے گا بزنس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں خوف ہو اس یعنی کہ بزنس کے کم ہونے کا، غریب ہو جانے کا، عیلتاً تنگ دستی کا اگر تمہیں خوف ہو جائے تو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. تو اگر اللہ چاہے گا نا تو وہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا بھائی. ٹھیک ہے، اس لیے اس کا تنگ دستی کا خوف نہ کرو. ان اللہ علیم حکیم، یقین کر لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. تو یہ ہم یہاں تک کرتے ہیں جی. یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنی یہ ہے نا سورہ توبہ، یہ ایک دم شروع سے لے کے ہر آیت جو ہے وہ ایک دوسرے کا لنک کرتی اور سبق بہت سارے آپ کو دیتی ہے. اس لیے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ اس کو بہت دفعہ پڑھیں گے تو یہ آپ کے اندر اترے گی. ایسے ایک آدھ بار پڑھنے سے یہ اتنی آپ اس کو انڈرسٹینڈ تو شاید کر ہی لیں، لیکن جس کو ایبزارب کرنا کہتے ہیں نا وہ شاید مشکل ہوگی بات. تو بہرحال یہاں تک آج ہم کر رہے ہیں کہ یہ کون سی آیت آ گئی؟ 28. ٹھیک ہے، ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. تو مقاتلہ کرو، قتل یعنی جنگ کرو ان کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جو ان چیزوں کو حرام نہیں ٹھہراتے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ٹھہرائی ہیں. ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. ہاں یہ اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب میں سے وہ لوگ، ولا یدینون دین الحق، اور جو کہ دین حق کو نہیں مانتے ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دینا تمہیں شروع کر دیں اپنے ہاتھ سے اور وہ ذلیل ہو کر رہیں. اب یہ بھی جو آیت ہے نا، یہ بھی بس اس کو بھی اللہ معاف کرے کافی ادھر ادھر کر کے، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں بس انہیں نہ یا تو وہ جزیہ دیں یا پھر وہ تم ان سے لڑو. اور اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ ٹریٹیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے اوپر رکھا ہے. وہ مشرک کا بھی اگر آپ کے ساتھ ٹریٹی ہو تو آپ اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. آپ کو منع کیا اللہ نے کہ مشرکوں میں سے بھی جو آپ کے پاس جن کے ساتھ آپ کا ٹریٹی ہوا ہے آپ ان کے. اب یہ تو انٹرنیشنل ٹریٹیز اتنے ہیں تو آپ کے ہاتھ جس کو پکڑیں گے اس کو مار دیں گے، یا اہل کتاب جو بھی ہوگا اسے کہیں گے کہ نہیں یا تو مسلمان ہو جا تو یا میں تجھے تیرے ساتھ جنگ کروں گا. یہ نہیں ہے بات. ٹریٹیز کو سب سے اوپر رکھا ہوا ہے، ان کو پہلے کنسیڈریشن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا وہاں پہ
یعنی کہ تو وہ جو ہوتا تھا جزیہ جسے کہتے تھے، تو وہ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے حقوق کی وہ ہوتی تھی، ذمہ دار ہوتی تھی ان کو ذمہ بھی اسی لیے کہتے تھے کہ ان کی ذمہ داری گورنمنٹ نے، ان کی مال کی، ان کی جان کی ذمہ داری گورنمنٹ نے اٹھائی ہوتی تھی. یہ نہیں تھا کہ کوئی مسلمان اٹھ کے کہے کہ تو ہندو ہے تو میں تجھے پکڑ کے ماروں گا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں تک ہے جی. پھر کل سے ہم یا نیکسٹ جب بھی ہمارا لیکچر ہوگا 29 تک ہم نے کر لیا آج الحمدللہ جی. بس اس کو بار بار پڑھیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گی. میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں، آپ کہیں گے نا گرانی تو چمٹ ہی گئی ایک بات.